احمده ونصلي على رسوله الكريم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کبھی کچھ آواز صحیح نہیں آ رہی تھی کر کے معلوم ہوا، آواز کٹ کٹ کے آتی ہے، بفرنگ ہوتی ہے، اس طرح سے ہم کو آواز تھوڑی کٹ کٹ کرائے تو اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم پروگرام سنتے ہیں، اس میں بے قرار ہو جاتے ہیں. ہماری پوری زندگی میں ہمارا تعلق اللہ سے کٹ کٹ کر رہا تو ہماری زندگی سکون سے کیسے رہیں گے؟ وہ پوری زندگی ہماری اللہ سے لائن برابر جڑ کر رہی تو زندگی میں سکون، اطمینان، چین سب رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کا تعلق اپنی ذات عالی سے مضبوط فرمائے، مربوط فرمائے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم اور دائم رکھے. اس سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے، لائن جتنی صاف رہے گی آواز اتنی اچھی آئے گی، آواز جتنی اچھی رہے گی بات اتنی صاف سمجھ میں آئے گی. بات سمجھ میں آئی تو انسان اس پر توجہ دے گا، اس پر عمل کرے گا. یہی حال ہے ہمارا اللہ سے رشتہ جو ہے جتنا صاف رہے گا اتنا ہی اللہ کا فضل ہم پر رہے گا. اللہ بھی ہماری بات سنیں گے، اللہ بھی ہماری مدد فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا رشتہ اللہ سے مضبوط فرمائے، صاف فرمائے. اللہ اکبر. یہاں حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. اس آیت پاک میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بلا شبہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں. اب جو باتیں تم ان کو پہنچاتے ہو، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت ساری چیزوں میں اگر رسول آپ کی بات کو مان لیں تو ہوگا کیا؟ لَعَنِتُّمْ، تم پر ہی پریشانیاں آ کھڑی ہوں گی، تم پر حالات آ جائیں گے. لیکن جو بھی ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے اندر ڈالی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں ایمان کو مزین فرمایا ہے، اس کو سنوارا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر ہو، فسوق ہو، عصیان ہو، کفر ہو، نافرمانی ہو، حکومت دولی ہو، یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں ناپسند کی ہیں، تم ان کو نہیں پسند کرتے. تو یہ اللہ کی خاص چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اسی بنیاد پر اولئک هم الراشدون، یہ صفات والے جو ہیں وہ صحیح راستے پر رہنے والے ہیں.
اور یہ فضل من اللہ و نعمہ، اللہ کی فضل، اللہ کی طرف سے فضل بھی ہے، نعمت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں۔ تو جیسے بات اوپر سے چل رہی تھی کہ کوئی آ کر کوئی بات سنائے، بڑی بات کہے، تو پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ تحقیق نہیں ہوگی تو پھر تم کچھ لوگوں کو، کسی قوم کو کچھ اقدام کر کے کچھ بات کر دو، تو پھر ناواقفیت کی وجہ سے جو تمہارا اقدام ہوا ہے اس پر تم کو شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے ذمہ داری کے ساتھ بات کو لینا ہے، اور پہنچانے والے بھی ذمہ داری کے ساتھ بات کو پہنچانا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی بات یہ تھی کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں بٹھایا، محبوب بنایا، اور ان کے دلوں میں اس کو مزین فرمایا۔ تو وہ جو بھی کام کرتے تھے وہ اللہ کی نسبت پر کرتے تھے، اللہ کے واسطے کرتے تھے، اور کفر ہو، فسوق ہو، عصیان ہو، یہ سب چیزیں ان کو ناپسند تھی۔ اللہ نے ان کے دلوں کو ان سب چیزوں سے پاک کیا تھا۔ تو یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص چیزیں تھیں جن کو خود قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اسی لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان وہ ایک ثبوت ہے، وہ ایک پروف ہے، ایک اتھارٹی ہے۔ جیسے کل آیت بیان کی گئی تھی، اگر یہ لوگ لو آمنوا بمثل ما آمنتم بھی، اے میرے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ بھی ایمان لائے لیں تو راہ راست کو پا لیں گے، سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے میں چلنے ہی میں ہے، یہی سیدھا راستہ۔ دیکھو، ایک بہت اہم بات کی طرف اس وقت اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں، بہت اہم بات ہے۔ میرے لیے بھی دعا کرو، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون ہے بھائی؟ بولو بھائی۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اس کو ذرا سمجھو اچھی طرح۔ اس سے پہلے ایک لفظ ہے اہل قرآن، اہل سنت، اہل جماعت۔ کیسا؟ ہم اصل میں اہل قرآن ہیں، اہل سنت ہیں، اہل جماعت ہیں۔ اچھا، تو ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں، اور جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہ کی جو جماعت ہے اس کو بھی مانتے ہیں۔ اس کا معنی کیا؟ قرآن میں جو آیا ہے، سنت میں جو وارد ہوا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو طریقہ ہے، ان سب چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ اچھا، اس کی ذرا سمجھو اچھی طرح۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آج بہت سے جو فرقے ہیں انہوں نے اپنی اپنی ایک شناخت بنا لی ہے، ایک پہچان بنا لی ہے، ایک آئیڈینٹیٹی اپنی بنا لی ہے، اپنی ایک ڈیفینیشن وہ دیتے ہیں، ہم ایسے، ہم ویسے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں وہ
تعزیہ ہے، پنجے ہیں، شدے ہیں، اور ماتم ہے. اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ایک نشانی بنا لیا. جو ماتم کرتا ہے، سینہ کو بھی کرتا، سینے پہ مار لیتا، کلے لوچ لیتا، بالیں کھینچ لیتا، کالے کپڑے پہن لیتا، یہ ایک طبقہ. وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم ہی اصل ہیں، ہم محبین علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے چاہنے والے ہیں، اور یہی سب کچھ ہے. اب جو ماتم نہیں کرتے اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اس لیے وہ اپنے کو مومنین بولتے. کیا بولتے ہیں؟ تو ہمیں سب کیا ان کی نظر میں کافی دین. ایک طبقہ ہے وہ میلاد کو، مولود کو، اس طرح کی چیزوں کو وہی سمجھتا ہے سب کچھ. جو وہ کرتا ہے وہی محب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے. جو وہ نہیں کرتا اس کے دل میں محبت نہیں رسول کی کرتا. یہ اپنی طرف سے یہ کر دیتے ہیں. اس لیے وہ جلوس نکال کو ادھر سے ادھر سے جانا، اور اس میں جو ہے نعرے وغیرہ لگا دیے، تو بس سمجھ گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، لاڑیلے ہیں، ہم ہی محبین ہیں، ایسا کر کے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی مڑاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر نماز پڑھے، یہ نماز چھوڑتے ہیں. یہ سب کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں. نشانی کیا؟ جو یہ کرے گا وہ محب ہوگا، نہیں تو پھر وہ محبین میں نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں وہ مرزا جو ہے اس کو نبی مانے، انہوں مسلمان، نہیں مانے تو کافر ہے. اب پکے مومن ان کے نظر میں کافر ہیں. کیا؟ ظفر اللہ خان پڑوس ملک کا ایک بہت بڑے عہدے پر تھا. محمد علی جناح کا انتقال ہوا. وہ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کھڑا رہا ہے. اس سے بہت سے لوگ تو کیا بولتا ہے، یا تو یہ کافر کا جنازہ ہے، اس میں مومن جو ہے شریک ہو سکا. اپنے کو بول رہا ہے میں شریک ہوا تو کافر کے جنازے میں شریک ہو رہا ہوں، ایسا نہیں. تو پھر ایک مومن کا جنازہ، اس میں کافر جو ہے شریک ہو رہا ہوں. اس طریقے سے وہ لاجک کی بات کرا. تو مطلب یہ ہے کہ پوری امت کو کافر مانا، اپنے کو ایک ہی مومن مانا. اب کیا ہے ان کے نزدیک، مرزا غلام احمد کو مان لیے اور مومن، اور نہیں مانے کافر. الٹا ایک دم. کچھ لوگ ہمیں قرآن کو مانتے، حدیث کو مانتے، اس سے نیچے نہیں مانتے، اس سے نیچے سب برابر. کچھ لوگ نبی انبیاء جو ہیں وہ ایک ہی، ان کے علاوہ سب برابری تھی، سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں تھی، سب میں کچھ نہ کچھ فرق تھا. اس لیے وہ کوئی پاک نہیں تھے، تنقید سے بالا تر نہیں تھے. ایسا سب اپنی اپنی ایک آئیڈینٹی.
بنا لیے. اب آپ ان کے بیانوں کو دیکھو، ان کی باتوں کو دیکھو، ان کی کتابوں کو دیکھو، انہی موضوعات پر رہیں گی چیزیں. بات سمجھ رہے بھائی؟ انہی کے بارے میں بولیں گے. جب بولے تو بھی ان کے بارے میں، جو لکھے تو بھی ان کے بارے میں، ایسا ٹیکنیک. لیکن ہم نے اپنی شناخت اپنے طور سے کوئی متعین نہیں کی. ہم نے اپنی پہچان، اپنی شناخت وہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا، 73 فرقوں میں ایک فرقہ نجات پانے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ان صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پانے والی ہوگی؟ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس پر میں اور میرے صحابہ. تو یہ پہچان ہم نے اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے، یہ حدیث کی روح سے ہم نے یہ اپنی پہچان اور شناخت متعین کی ہے. بات سمجھے؟ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں فرمایا. تو اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے کو لینا، اور جن حدیثوں میں صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے، وسنت الخلفاء راشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت کی پیروی لازم ہے. عضو علیہا بالنواجذ وتمسکوا بہا، مضبوطی سے پکڑو، اپنے جبڑوں سے، دانتوں سے مضبوط پکڑو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. تو خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو کر کے کون فرما رہے ہیں؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کی سنت کو اپناؤ کر کے کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں. اس لیے اگر ہم ان کی سنت پر چلتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی بنیاد پر ہم چلتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ارشاد بھائی؟ اسکول میں سرکولر آتا، پرنسپل ایک سرکولر بھیجا. مثال، میں ایک سفر میں جاتا ہوں، میرے جا کر آنے تک وائس پرنسپل ذمہ دار رہیں گے، جو بھی کوئی کارروائی ہو ان سے رجوع کریں کر کے ایک سرکولر آیا. تو اب پرنسپل نہیں رہنے کی صورت میں وائس پرنسپل کی بات ماننا، یہ اصل میں کس کی بات ماننا ہے؟ بولو بھائی، پرنسپل کی بات ماننا. اس لیے کہ انہوں خود بول رہے ہیں ان کی بات مانو، ان سے رجوع کرو کر کے. تو کوئی بھی یہ ان کی بات کیا ماننا، سو ان کا نجات پوچھنا سے کیا وہ ایسا اگر بولے تو ان کی بات کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہے، بلکہ کن کی؟ پرنسپل کی بات کی کیا کر رہا ہے؟ وہ خلاف ورزی کر رہا ہے. بات سمجھے؟ تو ویسا صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سنت کو اپناؤ کر کے کون فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے. جب خود فرمائے ہیں تو اب خلاف ورزی کرے تو کس کی بات کی خلاف ورزی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی ہوئی. سمجھ رہے ہیں کتنی دور تک جاتی دیکھو یہ بات ہے، اس کو سمجھنا. کچھ لوگ آ کر قرآن پڑھ کھڑ گئے، کفانا کتاب اللہ کر کے، ہمارے واسطے اللہ کی کتاب بس ہے گھر پر، سب اس میں ہے، گھر پر سب اس میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ،
اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو کھول کر بیان کریں کیا چیز جو ان پر نازل کی گئی ہے۔ تو قرآن جو نازل ہوا ہے اس کو کھول کر بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کو کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ اللہ بول رہے۔ کس میں بول رہے ہیں؟ قرآن میں۔ تو ماننا کیا نکلا؟ رسول جو تمہارے کو سمجھا ہے اس کو سمجھو۔ اب ہمارے لیے قرآن کافی ہے کا بولنے کا مطلب، قرآن کی آیت اس میں خود رسول جو تم کو سمجھا ہے اس کو سمجھو کر جو آیت ہے اس کا انکار ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو۔ تو رسول کی ضرورت کیا ہے کا مانا، تو اللہ جو فرما رہے اس کی کیا ضرورت ہے کا مانا۔ اچھا، وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ رسول ہے نا پوسٹ مین کہتے ہیں۔ کیا رسول؟ کیا پوسٹ مین؟ پوسٹ مین معلوم تم نہ سبھی سب اے ٹی ایم پے ٹی ایم کو نکالتے نا تم نہ، منی آرڈر بھی آتا نہیں، خط بھی آتا نہیں، استاد کے فون سے فون کر کے بات کر لیتے، پیسے اے ٹی ایم سے پی ٹی ایم سے منگا لیتے۔ معلوم کیا پوسٹ مین نے دیکھیں کیا انہیں خط لا کر دیتا؟ یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ رسول ایک پوسٹ مین کہتے۔ کیا انہیں خط لا کر دیا بس بات ختم ہو گئی۔ پوسٹ مین کو ماننا کیا بھی ضروری نہیں۔ اچھا، وہ خط میں جو چیز ہے وہی ہمارے لیے ہے، لا کر دینے والے کیا بھی ہم نہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ مثال دیتے وہ لوگ، بات غلط ہے، مثال غلط ہے۔ یہاں تو اللہ خود جو میٹر لکھا ہے انہیں خود بولتا ہے، لا کر دینے والا جو پہنچانے والا ہے اس کی بات مانو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تم کو جو دے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ کون؟ میٹر لکھنے والا، میٹر بھیجنے والا خود یہ بول رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے پوسٹ مین کی مثال دینا غلط ہے۔ ایک طبقہ آ کر قرآن میں رک گیا، اپنے کو اہل قرآن بولتا۔ کیا بولتا؟ اہل قرآن کی جہل قرآن کی وجہ ہے، جاہل ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، جاہل۔ اور ایک طبقہ آ کر ایک سیڑھی نیچے اتر کر رک گیا، تو قرآن حدیث بس ہے بول دیا۔ اور ایک سیڑھی نیچے جو ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو جماعت ہے اس کی ضرورت نہیں بول دیا، سمجھ گئے؟ اس لیے ہم نے اپنی طرف سے نہیں جیسا، ما انا علیہ و اصحابی کی بنیاد پر ہم اہل قرآن بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل جماعت، جماعت سے مراد جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنا، بھائی کا بھی سمجھنا، مرد بانے بھی سمجھنا، بڑے بھی سمجھنا، چھوٹے بھی سمجھنا۔ بڑے گا تو گنجی پڑے گا تو سوتنے جائیں گے، اب ذرا ابھی افطار کے واسطے وقت ہے، ابھی حضرت بڑے بھی گنجا بھی بول رکھے نہ کر تو بڑے لوگ بولتا ہوں سو سنو، اس لیے بولنا پڑ رہا ہے۔ آج گمراہ فرقے بہت ہو گئے ہیں، اللہ کی پناہ، اتنے فرقے شروع ہو گئے ہیں، سمجھ میں چاہتا نہیں۔ بارش پڑ کو ٹکی تو برساتی مینڈک رہتے نہیں، ٹرک 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 کر آواز کرتے، دیکھو یہ پتھر کے نیچے ایک مینڈک، وہ پتھر کے نیچے ایک مینڈک، ادھر ایک مینڈک، وہی سا شروع ہو گیا ہے۔ انہیں ایک انہیں ایک کر دو، فتنے بھی، فرقے بھی، جماعتیں بھی۔ بیٹھے بیٹھے سو انٹرنیٹ میں دیکھتا سکتے کیا کہتے، ٹی شرٹ پہن رکھے، جین پینٹ پہن رکھے، سر کھلا ہے، کلین شیو ہے، کافی پی رکھے ہے، رمضان کے مہینے میں نبی کر کو بول رکھے۔ تو ذرا تو بھی دن مانتا ہے کیا بولو، بولنے منہ ہے کیا بولو، لیکن روزانہ الگ ہے۔ یہ سب چیزیں الگ کری تھیں،
لوگ دیوانے پیچھے جالا کری چھے کیا؟ ہمارے حضرت فرماتے تھے مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ زمانہ کیسا ہے کہ تو ایک جنا جاتے جاتے گلی میں تھوک ڈالیا گئے تھے، کیا تھوک کو اپنے تھوک کو کھڑ کو گھور لے کھائے گئے تھے، اتاچ کریا سنے لوگ آتے آتے کیا 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 گھر کو اتنی بھیڑ جم گئی کہتے ہیں کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، تھوک ہے، وہ بھی تھوک دال کو انہیں کھڑ کو دیکھ لگ ہے سو جمع ہو، وہی قصہ ہے کیا۔ اٹھے بیٹھے ایک بار ایک یہاں بستی میں قریب ہوئے، زمین میں چاند دکھا، چاند دکھا گھر کو، وہ ایک شروع ہوا، یہ کیا رہے ان کے گھر میں چاند دکھتا ہے گھر کو، وہ ایک لمبا مسئلہ چلا۔ ویسی چیزیں سب جو ہے شروع ہو جاتی ہیں۔ ہمارے اتنے کچے دماغ کے لوگ رہتے، کیا بولے وہ مان لیتے، کیا دیکھے وہ کر لیتے۔ کون تو بھی گئے کہ خواب دیکھے سکا کرتے، خواب میں انسان کو بولے سکا کرتے، کیا عجیب عجیب ہے حال۔ اس لیے اللہ کی پناہ، اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایمان کی سلامتی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ سمجھ گئے بھائی؟ یہ اس لیے چلتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چلو کر کے فرمائے، ورنہ اس سے ہٹیں گے۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک آدمی جو ہے ایک کمپنی، ایک فیکٹری، ایک انڈسٹری، کیا تو بھی رکھ لو، اس کی بڑی تعریف کرتا، کیا بہت اچھی، بہت یہ وہ سب بھی تعریف کرتا، لیکن کیا بولتا اس کا ڈائریکٹر ہے دیکھو، انہیں ایک نمبر کا فراڈ، انہیں ایسا، انہیں ویسا، سو اس کے بارے میں بولیا۔ پہلے کیا کریا؟ تعریف کریا، اس کے بعد دیکھیں تو اندر سے جو ہے پوری جڑ کٹ دیا، سمجھ گئے؟ اب دین اسلام کی تعریف کریا، دین اسلام بڑا اچھا سچا سب بولیا، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برائی بولتا رہا، نعوذ باللہ، انہوں بھی جھوٹ بولے نہیں کیا، انہوں بھی ایسا کرے نہیں کیا، انہوں بھی آپس میں لڑے نہیں کیا، بول دیا۔ اب کیا ہوا؟ دین اسلام کی تعریف کیا، لیکن جو دین اسلام ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ان کے بارے میں غلط فہمی میں ہم کو ڈال دیا، سمجھ رہے ہیں؟ اب دوسری سیڑھی کیا؟ جب انہوں برابر نہیں کرتا انہوں کیا ہمارے کو پہنچائے رہے گا، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھ رہے ہیں؟ نتیجہ کہاں تک جاتا ہے؟ جب ان سے غلطیاں ہوئی گا تو کیا، تو پھر کیا ہے بولو، ہمارے سے ہوئی تو کیا کر کو، ایسا آ جاتا ہے۔ ہرگز 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 نہیں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ان کی رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی کر کر اللہ اعلان کر دیا، اللہ ان کو معاف کر دیا، اگر کوئی ان سے لغزش ہوئی بھی تو معاف کر دیا۔ اللہ جل جلالہ جو معاف کرے، انہیں معاف نہیں کرتا، واہ، انہیں کیا کرتا؟ اللہ معاف کرے تو بھی میں معاف کرتا نہیں کرتا، کیا؟ ایک توٹی بادشاہ ہے نا، ایک مجرم کو جیل سے رہا کر دیا، جیل سے چھوڑ دیا، کون؟ بادشاہ، سمجھتے ہیں؟ یہ توٹی کیا کرتا؟ بادشاہ چھوڑا تو بھی میں چھوڑتا نہیں، میں مانتا نہیں کرتا، تو کون ہے، تیری کیا بات ہے، تو کون ہے، ناک کا بال، تو تیری کیا ہے، تیرا کیا ہے شمار ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے ہم؟ ویسے ہی اللہ معاف کرے تو بھی ہمیں معاف کرنے والے نہیں ہوتے، کیا مطلب اس کا؟ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان نہیں کھولنا، منہ مطلق رہنا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ان میں آپس میں یہ ہوئے نہیں کیا، جنگا ہوئے نہیں کیا، ہوئے،
کئی کو ہے ہر ایک اپنے کو حق پر سمجھا، اپنی نفسانی خواہش پر نہیں، اپنے موقف کو حق سمجھا، اس طریقے سے ان اپنے موقف پر رہے۔ لیکن یاد رکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کی اس طرح کی چیزوں کو مشاجرات صحابہ بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ مشاجرات صحابہ۔ مشاجرہ شجر سے نکلا ہوا لفظ ہی ہے، اس کو انشاءاللہ کل سمجھائیں گے۔ کل تمہیں لوگ یاد رکھو، پوچھے تو تب ہمیں بتائیں گے، دیکھیں گے کون پوچھتا ہے۔ برکت کی دعا میں بول دوں گا تو فوراً میسج آ جائیں گے، حضرت صاحب برکت کی دعا بولتی کہ نہ حضرت، اولاد کی دعا بولیں گے فوراً میسج آ جائے گا، حضرت یہ کہ اولاد کی دعا بولو۔ اس سے پہلے بازار گئے تو بازار کی دعا بولتا ہوں بولنا لیا، اب واہ ایک دن میں اتنے میسج آ گئے، بازار میں جانے کی دعا کیا حضرت، کہے تو فائدہ ہوتا ہے کہ نہ نقصان نہیں ہوتا ہے کہ نہ نفع ہوتا ہے کہ نہ، وہ دعا بولو دی۔ اب دیکھیں گے کون پوچھتے گے کو مشاجرات صحابہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے، خط میں خواجہ کا عمل ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، 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 یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی، یا باقی انت الباقی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، 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 لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 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 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 الله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين. والله ولي المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ عطا فرمائیں. تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائیں. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذب شکر سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی العلی الوہاب. دعا فرمانے اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فلک الحمد حتی ترضى. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں اللہ، حقیقت میں نہایت بڑے گندے. اللہ ہمارے دل کی گندگی کو دور فرما، شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے کام سے، برے انجام سے محفوظ فرما یا اللہ. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ. اللہ ہم سب کے اللہ خطاؤں کو، غلطیوں کو، ناشکریوں کو، ناقدریوں کو، نافرمانیوں کو معاف فرمائیے اللہ. اللہ آپ نے ستاری کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے اللہ. آخرت میں بھی غفاری کا پردہ ڈال کر معاف فرما دیجیے اللہ. اے اللہ، یہ مغفرت کا اشراط شروع ہو چکا ہے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرمائیے اللہ. بقیہ دنوں کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. پوری طریقے سے وصول یابی کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ. سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ. بہت سے ایمان والے اے اللہ محنت مزدوری کرتے ہیں اللہ، بوجھ ڈھوتے ہیں اللہ. اے اللہ حمالی کا کام کرتے ہیں اللہ. کوئی تعمیر کے کام میں ہے اللہ، کوئی مستری کا کام کرتا ہے، کوئی بڑھائی کا کام کرتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی بار اٹھاتا ہے، کوئی بوجھ اٹھاتا ہے اللہ. بھوک بھی ہے، دھوپ بھی ہے اللہ. سب کے باوجود اللہ آپ کے حکم کے لیے سب کچھ کو قربان کرتا ہے اللہ. ایسے بندوں پر آپ کو کتنا ترس آتا ہوگا اللہ. اے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائیے اللہ. سب کی اللہ نیکیوں کو قبول فرمائیے اللہ. اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائیے، ہماری تلاوت کو قبول فرمائیے اللہ. ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرمائیے اے اللہ. ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے اللہ. ہمارے اندر صفات قبولیت عطا فرمائیے اللہ. ہم سب کو نیک اور ایک بنائیے اللہ. صبر کا مہینہ ہے، صبر عطا فرمائیے اللہ. مواسات کا غم خاری کا مہینہ ہے اللہ. ایک دوسرے پر غم خاری کی توفیق عطا فرمائیے اللہ. دلوں کو نرم فرما دیجیے اللہ. ایک دوسرے کو حقوق ادا کرنے کی فکر عطا فرمائیے اللہ. اے اللہ خود بینی سے بچائیے، بدبینی سے بچائیے اللہ. شقاق و نفاق سے بچائیے، اختلاف و انتشار سے بچائیے اللہ. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرمائیے اللہ. سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اللہ. بہت سے لوگ فریش ہیں اللہ، بستر مرگ میں ہیں اللہ. اے اللہ صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے اللہ. سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ. اے اللہ ایمان کی حیات، ایمان کی موت نصیب فرمائیے اللہ. اللہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے اللہ. دینی اداروں کی، جماعتوں کی، جمعیتوں کی، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے اللہ. ہماری اولاد کی ہر بری چیز سے، بری عادت سے، بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے بچائیے اللہ. حفاظت فرمائیے اللہ. عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے. قرض داروں کی قرض کی ادائی کی صورتیں پیدا فرمائیے. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرمائیے. پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے.
اے اللہ موت کے بعد کی زندگی کو آسان فرمائیے، سکرات الموت اور غبرات الموت کو آسان فرمائیے اللہ۔ قبر کے تنگ اور تاریک گڑھے کو ہم حق میں بہتر بنا دیجیے اللہ، جنت کا باغ بنا دیجیے اللہ، وہاں کی تکلیف اور تنگیوں سے بچا لیجیے اللہ، سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائیے اللہ، جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔